ذرا معلوم وہ برادری رسول پاک کے خلاف بات ہے، مگر بات سچی پکی ہے تو بندے کی چوٹ پر کہنا چاہیے، مگر کہنے کا سلیقہ طریقہ ہنر ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں سردی کے موسم تیتر بٹیر کا شکار کرنے والا صرف جال اور دانا پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھ جاتا، انار کے کھیت کے کنارے جال ڈال دیا، دانا ڈال دیا، مطمئن ہو گیا نہیں، جال بچھانے کے بعد دانا ڈالتا، دانا ڈالنے کے بعد جھاڑی میں بیٹھتا، تیتر کی بولی بولتا۔ تو جھاڑ میں موجود تیتر برادری سمجھتی ہے کہ آج خاندان کی طرف سے دعوت عام، سب باہر نکلتے ہیں اور جال پر پڑا دانا نظر آتا ہے، یہ لفظ حملہ آور ہوتے ہیں، جتنے باہر سے سب اندر آ جاتے ہیں۔ تو تیتر کو پھنسانے کے لیے شکاری کو تیتر کی بولی بولنی پڑتی، جال ڈالنا پڑتا، دانا ڈالنا پڑتا، انتظار کرنا پڑتا۔ ایسا حوصلہ دین سکھانے والوں کے اندر ہونا چاہیے، مربی کے اندر ہونا چاہیے، معلم کے اندر ہونا چاہیے، مسجد کے امام کے اندر ہونا چاہیے۔ رشتہ اتنا گہرا مضبوط ہونا چاہیے جو کسی کاٹنے والی چیز سے کٹ نہ سکے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بات بولو سچی پکی، اگر سننے والوں کے وہ ناگوار اور ناخوشگوار معلوم ہوتا ہو۔ ان 5 نصیحتوں کے بعد ابو ذر کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کی بات اور بتائیں۔ نبی نے اس مجلس میں ابو ذر کو چھٹی نصیحت فرمائی۔ ابو ذر کو مخاطب کر کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تخف اللہ لومۃ لائم، اے ابو ذر اللہ کا حکم ماننے اور نبی کے طریقے پر عمل کرنے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ ایک طرف اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اور دوسری طرف برادری کے رسم خاندان کا رواج ٹکرانے لگے تو رواج کو قدموں تلے روک دینا، مگر اللہ کا حکم چھوٹنے نہ پائے اور نبی کا طریقہ ٹکنے نہ پائے۔ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ۔ آج مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ نکاح کا سنت کے طریقے پر، نماز سے پہلے سنتیں پڑھتے ہو، نماز کے بعد سنتیں پڑھتے ہو، نکاح سنت کے خلاف۔ یہ لفظ سنت نماز کے ساتھ خاص نہیں، یہ نکاح کے ساتھ لگا ہوا۔ نبی نے فرمایا النکاح من سنت، نکاح کرنا میری سنت میرا طریقہ۔ تو نبی کے نکاح کا طریقہ کیا تھا؟ مہاجی خرافاتی لعنتی اور جسم کو لوگوں کو کرائے پر بلایا کرتے تھے، اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ضعیف سے ضعیف انداز میں اس کا تذکرہ نہیں کہ نبی کسی نکاح میں باراتی بنے ہو یا اپنے دروازے پر بٹھا کر باراتیوں کو کھانا کھلایا۔ یہ تو خرافاتی لوگ ہیں، سماج پر بوجھ بنے ہوئے، معاشرے کے لیے بچہ بنے ہوئے۔ شریعت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ان کی شرعی حیثیت ہے نہ ان کی عرفی حیثیت، یہ امت کے لیے بوجھ بن چکے۔ اگر آپ سنجیدگی سے غور کریں تو آپ کا دل خود ملامت کرے گا کہ ہم کو ایسے رواجی کام میں نہیں لگنا چاہیے۔ آپ سوچیں جب بارات میں آپ کو دعوت دی جاتی ہے تو کارڈ کون بھیجتا ہے؟ لڑکی کا باپ؟ لڑکی نہیں، لڑکے کا نام کارڈ پر، لڑکے کے باپ کا نام کارڈ پر، دونوں کے موبائل نمبر، گھر کا پتہ لڑکے کے باپ، اور دروازے پر خریداری کا انتظام لڑکے کے باپ نے۔ آج شیروانی پہن کے سرمدانی خالی کر کے ٹائی ٹوٹ کر گاڑی میں بیٹھ گئے، گاڑی کہاں جا رہی ہے آپ کو پتہ نہیں، گاڑی میں جا کر لڑکی کے باپ کے دروازے پر رکے۔ آپ ہاتھ کے لڑکی کے باپ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، نہ لڑکی کے باپ نے گاڑی بھیجی ہے، نہ دعوت دیا، نہ بلایا۔ جو بغیر بلائے مہمان آتا ہے شریعت میں اس کو مہمان نہیں بولتے، کچھ اور بولا کرتے ہیں۔ رسمی چیزوں کا یہی حاصل ہوتا ہے، اسی لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو ذر غفاری کو اصولی انداز پر یہ بات فرمائی کہ ایک طرف رب کا حکم ہو اور دوسری طرف طاغوتی طاقت کا حکم ہو، ٹکراؤ پیدا ہو تو رب کی بات ماننا، نبی کی سنت کو ماننا، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کرنا، یہ جذبہ عمل کے لیے اپنے دل میں پیدا ہوا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائی تو نبی نے ساتویں اور آخری نصیحت فرمائی، جس نصیحت کا تعلق ہم میں سے ہر ایک کی زندگی سے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا لِيُعْجِزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ، اے ابو ذر ما تعلم من نفسك، اپنے بارے میں تمہیں جو معلوم ہے اس کمی کو دور کرنے کی پہلے کوشش کرو۔ دوسروں کی کمیاں دور کرنے کے لیے موم بتی بن کر بھولے جا رہے ہیں، برف کی طرح بجھے جا رہے ہیں، اپنے بارے میں کچھ فکر نہیں۔ بالغ ہونے کے بعد سے اب تک نمازیں کتنی چھوٹی ہیں، کتنے لوگوں کے پیسے ہم نے دبا رکھے ہیں، کتنے لوگوں کے حقوق ہم نے سر پر رکھا ہے، جو ہم نے کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ نبی کہتے ہیں اصلاح کا طریقہ یہ ہے ما تعلم من نفسک، اپنی خامیاں کرنے والا جانتا ہے، اپنی کمیاں مبتلا جانتا ہے، اپنے بارے میں ہمیں زیادہ معلوم ہے، دوسرا ہماری خامی کو نہیں جانتا۔ فرمایا اپنے بارے میں تمہیں جو معلوم ہے پہلے مکمل کو دور کرنے کی کوشش کرو، دوسروں کی کمیاں بعد میں، پہلے اپنی کمی کو دور کر لو۔ خون کی بیماری تمہیں لگی ہوئی، بدنظری کی بیماری تمہیں لگی ہوئی، وعدہ خلافی کی بری عادت تمہارے اندر، اور تمہیں دین سکھانے کے ٹھیکیدار بن بیٹھے۔ فرمایا ما تعلم من نفسک، اپنے بارے میں تمہیں جو معلوم ہے اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح ہر صاحب اولاد یعنی ہر ماں باپ دوسروں کی اولاد سے پہلے اپنی اولاد کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ ابھی مولانا کہہ رہے ہیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کیا جائے۔ میں چلتے چلتے حفاظ کرام کے اساتذہ کو دل کی گہرائی سے حفاظ کرام مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس مدرسے میں قرآن مجید بھی مکمل کیا، قرآن کی 6666 آیتوں کو زبردست پیش کے ساتھ اپنے سینے میں محفوظ کیا، اپنے سینے کو لوح محفوظ کا نمونہ بنا دیا۔ جیسے اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ میں محفوظ فرما دیا، ایسے اللہ اپنے کرم سے حامل قرآن کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیتا۔ آپ سے آپ کے رشتہ دار کے 10 رشتہ داروں کے موبائل نمبر پوچھے جائے تو آپ 10 رشتہ داروں کے موبائل نمبر نہیں سنا سکتے، اور ان سے قرآن کے 10 پارے کے بارے میں پوچھا جائے تو بغیر روک ٹوک ترتیب کے ساتھ یہ قرآن کے 10 پارے سنا سکتے اور سناتے ہیں۔ آپ سوچو اللہ نے کتنی بڑی دولت کی ہے عنایت فرمائی، وہ دولت نہ خریدی جا سکتی ہے نہ چرائی جا سکتی، وہ خالص اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے اپنے کرم سے ان کو حافظ قرآن بنایا، ان کے حافظ بننے میں ادارے کی، اساتذہ کی، معاونین کا حصہ ہے محنت شریف، وہ سب مبارکباد کے مستحق، وہ سب قابل احترام۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت قربانی کو قبول فرمائے۔ وہیں پر جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے ان میں اکثر صاحب اولاد ہیں، یا آگے چل کر انہیں یہاں اولاد ہو جائے تو انہیں بھی اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اولاد دیا ہے تو ہم بھی کم سے کم اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔
ہر بچے کو دین اسلام کی بنیادی تعلیم سے مالا مال کریں گے۔ کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا، جسے وضو کرنا نہ، جسے نماز سنت کے مطابق پڑھنی نہ آتی۔ اتنا تو ہر حال میں ہر بچہ ہر بچی کو ہمیں سکھانا، مزید بنا حافظ قرآن بنانا، عالم دین بنانا، قاری قرآن بنانا، اپنی اولاد میں سے ایک اولاد کے لیے فیصلہ کر اور اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ کیسے بہار آتا ہے؟ ہر حال میں ہمیں اپنے ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے تاکہ مرنے کے بعد ہمارے گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جائے، اللہ کا نام لیا جائے۔ میں نے حضرت ابو ذر غفاری کی نبی کی مجلس کی 7 نصیحتیں نقل کیا، میں ان باتوں کو ریپیٹ کیے دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے اور ترتیب سے ساتوں باتیں آپ کو یاد آ جائے۔ نبی نے پہلی نصیحت فرمائی، ابو ذر حرام چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرو، تم دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے بچو۔ دوسری نصیحت، قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ کا اہتمام کرو، اس عمل کی برکت تمہارا تذکرہ رب کی دربار میں کیا جائے، اللہ تمہیں نور عطا کرے گا۔ اور تیسری نصیحت، ابو ذر کو اللہ کے پیغمبر نے تیسری نصیحت فرمائی، زیادہ خاموش رہنے کی عادت ڈالو، بوقت ضرورت بقدر ضرورت بولا کرو تاکہ شیطان کے حملے سے تم بچ سکو، دین کا کام کرنا تمہارے لیے آسان ہو۔ اور چوتھی نصیحت فرمائی، زیادہ ہنسنے سے بچنا، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، چہرے کو بے نور کر دیتا ہے۔ اور پانچویں نصیحت میں نبی نے ارشاد فرمایا، سچ بات بولو اگرچہ سننے والوں کو ناگوار مانو۔ اور چھٹی نصیحت میں فرمایا کہ اللہ رسول کا حکم بجا لاؤ، تانا دینے والے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ اور ساتویں نصیحت میں فرمایا، اپنے بارے میں اپنی کمی خامی جو تمہیں معلوم ہے اسے دور کرنے کی کوشش کرو، تاکہ دوسروں کی برائیاں جمع کرنے سے تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع نظام عمل پیش کیا، ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں پیدا کر اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے اور ان نصیحتوں کو عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ میں نے شروع میں یہ بات عرض کیا، اہل مدارس 4 بنیادی مقاصد کو سامنے رکھ کر کے مدارس میں اجلاس منعقد کرتے ہیں۔ اس میں سے تیسرا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ مدرسے کے ذمہ دار کے جو عزائم منصوبے، مثلا درسگاہ کی تعمیر کا یا دیگر انتظام ہے کتاب چھپانے کا وغیرہ وغیرہ، وہ آپ کے سامنے اپنے عزائم پیش کرتے ہیں، منصوبے، اس کا خاکہ، اس کا نقشہ پیش کرتے ہیں، اس کے مصارف سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس موقع پر اجتماعی طور پر دینی اداروں کا تعاون کرنا ہم سب کی شرعی اخلاقی دینی ذمہ داری، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ دینی مدرسے کسی ایک کی جیب پر تکیہ نہیں کرتے، عام مسلمانوں کے عام تعاون سے یہ دینی مدارس چلا کرتے ہیں، یا کسی خاص ایک آدمی کا چندہ اسی کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ہر ایک کے جذبات کی رعایت کی جاتی ہے، 1000 روپیہ دینے والے کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور 100 روپے سے امداد کرنے والے کو بھی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر جب اتنی بڑی تعداد میں حفاظ کرام تیار ہوئے ہیں تو ذمہ داری ہے جن کو اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خود سے اٹھ کر مدرسے کے ذمہ دار کے پاس آ کر اپنا تعاون پیش کریں۔ اور یہ بات نوٹ کر کے جاؤ، آپ اپنے ذہن سے یہ بات ہر کوئی غلط کی طرح کھرچ کر نکال دیں کہ اگر ہم تعاون نہیں کریں گے تو مدرسہ بند ہو جائے گا۔ یہ کسی ایک کے تعاون سے نہیں چلتا، اس میں بہت سارے
مسلمانوں کے دلی جذبات شامل ہوتے ہیں، یہ اللہ کے دین کا کام ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام کرتا ہے۔ لہذا تعاون کرنے والا ہر بندہ یہ سوچے کہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایسے بابرکت موقع پر ہم ادارے کا تعاون کریں جس کی محنت کو ہم نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اتنی تعداد میں حفاظ کے سروں پر دستار باندھی گئی، تو آپ لوگ انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ کون کون آدمی تعاون نہیں کرے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، ہم نے 7 کا بولا تو آپ سمجھ گئے، اس کا مطلب ہے بہت چوکا سوکر آپ بات سن گئے۔ اچھا، اب ضمانت پیش کرو، کون کون آدمی اس مجلس میں ادارے کا نقد تعاون کرے گا؟ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ آپ تیار ہیں، آپ کی جیب میں ہم ہاتھ ڈالنے نہیں جا رہے۔ تو جیسے ہم نے فراخی کا مظاہرہ کیا، آپ کی دیانت، امانت اور دینی جذبات کا پاس و لحاظ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ اٹھ کر اپنا تعاون ذمہ دار کی خدمت میں پیش کر دیں، یا ذمہ دار اگر مناسب سمجھیں تو رومال آپ کے درمیان طلبہ کے ذریعے سے گشت کرا دے اور آپ اس تعاون اس رومال میں اپنا تعاون پیش کر دیں۔ غالباً یہ بچے آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں، آپ میں سے ہر آدمی اب تو کچھ لوگوں نے